السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سجاد ترین۔ ناظرین، آج میں بات کرنا چاہوں گا تحریک انصاف اور تحریک انصاف کی قیادت اور ان کے لیڈروں پر۔ دیکھیں، عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو جیل کے اندر ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کی جو پارٹی ہے وہ باہر اس طرح نہیں لڑ رہی جیسے ان کو لڑنا چاہیے تھا، جیسے ان کو مزاحمت کرنی چاہیے تھی۔ کوئی آدمی مزاحمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے پی ٹی آئی کے 3-4 لوگوں سے یہ بات کی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کو بہت عرصہ ہو گیا عمران خان صاحب اندر ہیں، آپ موومنٹ نہیں بنا سکے، کوئی تحریک نہیں چلا سکے، جبکہ پیپلز پارٹی نے تو ایم آر ڈی کو ساتھ ملا کے، ایم آر ڈی کا ایک اتحاد بنا کے بہت بڑی تحریک چلائی تھی ضیاء اللہ کے خلاف۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ ابھی تک تحریک نہیں چلا سکے؟ تو ان کا خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں بہت فرق ہے۔ پیپلز پارٹی میں نظریاتی کارکن بہت زیادہ تھے، نظریاتی لیڈر بہت زیادہ تھے۔ اب اس میں پی ٹی آئی میں نہ تو نظریاتی کارکن موجود ہیں، نہ نظریاتی لیڈر موجود ہیں۔ یہ بات ان کی ٹھیک ہے، عمران خان صاحب نے بہت محنت کی اور انہوں نے پارٹی بنائی، لیکن آخری وقت میں جب وہ اقتدار میں آ رہے تھے، اقتدار میں آنے سے پہلے بہت سارے لوگ تھے جو تھے وہ جنرل فیاض کے کندھوں پر سوار ہو کر پارٹی میں آ گئے، جس میں جہانگیر خان ترین، علیم خان، اسد عمر اور اس طرح کے اور بے شمار لوگ ہیں جن کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی تھی۔ اور پھر جیسے ہی عمران خان صاحب اندر ہوئے، عمران خان پر برا وقت ہوا تو یہ لوگ چلے گئے۔ اب جو لوگ موجود ہیں، نہ تو وہ اسمبلیاں چھوڑنا چاہتے ہیں، نہ وہ اپنی مراحت چھوڑنا چاہتے ہیں، اور نہ کسی قسم کی وہ تحریک چلانا چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے، یہ کوئی لینن کی انقلابی پارٹی نہیں ہے کہ جو کوئی انقلاب برپا کر دے گی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے جو کارکن ہیں وہ تو احتجاج کرنے کے لیے، تحریک چلانے کی ہر وقت تیار ہیں اور پورے ملک میں وہ موجود ہیں، لیکن ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس قسم کا کوئی کام نہیں کرنا چاہتی جس سے موجودہ حکومت یا موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی مشکل پیدا ہو۔ نہ وہ بڑے جلسے کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ کسی قسم کی کوئی تحریک چلانا چاہتے ہیں۔ سہیل آفریدی کے بارے میں بہت کہا جا رہا ہے، جی سہیل آفریدی جو ہیں وہ بڑا کریں گے، اور انہوں نے کہا میں عشق عمران میں مر جاؤں گا۔ سہیل آفریدی کا جو بھائی ہے جو کے پی ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے، وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ساری ریکارڈ موجود ہے۔ تو سہیل آفریدی سے یہ مطلب امید کرنا کہ وہ کوئی تحریک چلائیں گے یا کسی تحریک کی قیادت کریں گے، بالکل نہیں ہوگا۔ عمران خان کے لیے اگر کوئی تحریک چلانے کے لیے کوئی جان کی بازی لگا سکتی ہیں تو عمران خان کی صرف بہنیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ بہت سارے یوٹیوبرز جو ہیں وہ بیٹھ کے باہر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بجٹ منظور نہ کیا جائے، 3 مہینے کا بجٹ منظور کیا جائے اور سال کا نہ کیا جائے۔ یہ بات ان کی ٹھیک ہے، وہ بالکل یہ آئینی بات کر رہے ہیں، آئین میں موجود ہے یہ چیزیں، لیکن یہ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، کے پی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، کیا یہ ایسا کریں گے؟ پھر عمران خان کی پوری پارٹی میں کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جس کو لیڈر آف اپوزیشن بنایا جائے۔ محمود خان اچکزئی کو بنا دیا۔ محمود خان اچکزئی کا جو رول ہے وہ صرف تقریروں کی حد تک ہے، اس کے علاوہ محمود خان اچکزئی کا کوئی رول نہیں ہے۔ اسی طرح علامہ ناصر عباس صاحب جو ہیں وہ پہلی دفعہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنے ہیں، وہ بھی اس طرح کا ان کا کوئی رول نہیں ہے سوائے وہ تقریریں کر سکتے ہیں۔ اور باقی ان کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تنخواہیں لے رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے تو یہ مجھے خود کہا ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم واپس اسٹینڈنگ کمیٹی میں چلے جائیں۔ عمران خان صاحب نے جو کہا ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی پارلیمان کی چھوڑ دیں، وہ نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اب یہ صورتحال بن گئی ہے کہ اگر پی ٹی آئی والے اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم، زیادہ نہیں تو قومی اسمبلی، سینٹ سے اور پنجاب اسمبلی سے ریزائن کر کے چلے جائیں، تاکہ وہ ایک دباؤ تو آئے نا ان کے اوپر، حکومت کے اوپر۔ وہ بھی نہیں کرنا چاہتے۔ پنجاب اسمبلی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چیف وزیر اعلیٰ پنجاب محترم مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور مریم نواز صاحبہ سے اپنے کام لے رہے ہیں۔ بلکہ ایک آدمی کا تو مجھے یہ پتا ہے، اس نے خود مریم نواز صاحبہ کو کہا کہ میں نے یہ تقریر صرف اس لیے کی ہے کیونکہ یہ میڈیا پہ نظر آئے گی اور ہمارے سوشل میڈیا پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ میری تقریر چلائیں گے، ویسے بس یہ تقریر کی حد تک کہ میں آپ کی مخالفت کروں گا۔ مزاحمت جو ہے ان کا کرنے کا، میں سمجھتا ہوں ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ جتنے لوگ مرحات لے رہے ہیں، چاہے اس میں سہیل آفریدی، اس سے پہلے گنڈا پور مولا جٹ کی طرح بڑھ کے مارتے تھے۔ گنڈا پور تو ملا ہوا تھا اسٹیبلشمنٹ سے۔ گنڈا پور نے عمران خان کی سیاست کو جتنا نقصان پہنچایا ہے، میں سمجھتا ہوں اتنا نقصان کسی نے نہیں پہنچایا۔ اور گنڈا پور جو ہے وہ جو کچھ کر رہا تھا، کیونکہ فیصل کریم کنڈی اس کا عزیز ہے، تو فیصل کریم کنڈی جو اس کو کہہ رہا تھا وہ وہی کچھ کر رہا تھا۔ اور یہ نہیں ہے کہ گنڈا پور کوئی انقلابی لیڈر تھا یا کوئی بہت بڑا انقلاب برپا کرنا چاہتا تھا، وہ کچھ نہیں کرنا چاہتا، صرف وہ اس طرح بیانات دے کے سلطان رہی کی طرح اپنی پوزیشن بنانا چاہ رہا تھا۔
اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں کیا کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب سے جیسے ہی کوئی ملاقات ہو تو عمران خان صاحب کو سب سے پہلے یہ مشورہ دینا چاہیے کہ موجودہ جو قیادت ہے، موجودہ جو لیڈرشپ ہے، اس کو تبدیل کر دیا جائے۔ بیرسٹر گوہر کو میں سمجھتا ہوں تبدیل کر دینا چاہیے۔ بیرسٹر گوہر کسی کام کے لیڈر نہیں ہے، ان کی جگہ کسی عام کارکن کو بنانا چاہیے جو لڑنے کا حوصلہ رکھتا ہو، جو مزاحمت کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ بیرسٹر گوہر کو بنانے کے بعد تو پی ٹی آئی جو ہے، میں سمجھتا ہوں وہ اس کا گراف اور نیچے چلا گیا ہے۔ مقبولیت عمران خان کی موجود ہے، لوگ اس کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ جو لیڈران ہے یہ عمران خان کے لیے مزاحمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عمران خان اکیلا جیل میں ہے، اس کی ایک آنکھ تقریباً ختم ہو گئی ہے، ان کی بیوی جو ہے بشرا بیوی جو ہے ان پر مطلب ایک عجیب و غریب خبریں آ رہی ہیں باہر کہ تشدد ہو رہا ہے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بھی ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے۔ یہ ساری صورتحال میں پی ٹی آئی جو ہے وہ کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب بڑا افسوس ہوتا ہے، عمران خان کی بہنیں جب وہاں احتجاج کرتی ہیں تو 1000 لوگ بھی نہیں ہوتے وہاں احتجاج کرنے والے، وہ کارکن آ جاتے ہیں تھوڑے بہت، لیکن کوئی بڑا لیڈر نہیں آتا۔ لطیف کھوسا صاحب کبھی کبھی چلے جاتے ہیں، کوئی بات کر لیتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے لیڈر جو ہیں یہ عمران خان کو جیل میں رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر عمران خان باہر آ گئے تو ان سب کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ یہ سارے جو تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں یہ سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ سے سمجھوتا کر چکے ہیں، اور یہ سب جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے رابطے میں ہیں۔ تو انہوں نے بڑا نقصان پہنچایا ہے عمران خان کی سیاست کو۔ اگر یہ لوگ جو ہے مزاحمت کرتے تو میں سمجھتا ہوں 3 مہینے سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو جیل میں نہیں رکھ سکتی تھی، لیکن ان کی جانب سے کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں ہوئی۔ پھر ایک عمران خان کی رہائی کے لیے جی ایک فورس بن رہی ہے، بھائی آپ کو فورس کا لفظ کس نے کہا ہے؟ اس پہ بحث شروع ہو گئی۔ آپ عمران خان رہائی کمیٹی بنائیں، جس طرح پیپلز پارٹی نے آصف زرداری رہائی کمیٹی بنائی ہوئی تھی، اور پورے پاکستان میں وہ آصف زرداری رہائی کمیٹی والے جو ہیں انہوں نے اپنے کیمپ لگائے ہوئے تھے۔ آپ عمران خان رہائی کمیٹی بناؤ، عمران خان رہائی فورس بنا کے ایک معاملے کو الجھا دیا ہے۔ بنیادی طور پر یہ عمران خان کو رہائی نہیں کرانا چاہتے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے عمران خان صاحب کی ان کی بہنوں کے سے ملاقات ہو، اور امید ہے آئندہ چند ہفتوں میں ملاقات ہونے کے امکانات ہیں، اگر وہ ہو تو وہ ساری صورتحال ان کو بتائیں، اور یہ موجودہ لیڈرشپ جتنی ہے، صوبائی صدور بھی اور یہ بیرسٹر گوہر بھی، ان سب کو تبدیل کر دینا چاہیے اور ان کی جگہ عام کارکنوں کو دے دینے چاہیے، کیونکہ ان کا کام نہیں ہے یہ اس پریشر میں کام کر سکیں، ان کا کام نہیں ہے یہ اسمبلی میں تقریر کرتے ہیں، رات کو جا کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے پاؤں پکڑے ہوتے ہیں کہ جی بس میں نے وہ ادھر بات کی ہے کیونکہ وہاں کہنا پڑتا ہے۔ ان کو وہ مزاحمت کار لوگ چاہیے جو مزاحمت کر سکیں، جو پرامن مزاحمت کر سکیں، پرامن احتجاج کر سکیں۔ جب تک یہ لوگ تبدیل نہیں ہوں گے تحریک انصاف عمران خان کے لیے کچھ نہیں کر سکے گی۔ اسی کے ساتھ سجاد ان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔